اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اذکروا اللہ اللہ کا ذکر کرو ذکرن کثیرا کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو وسبحوہ بکرۃ و اصیلا کثرت اتنی ہے کہ تمہارے صبح و شام رب کے ذکر میں گزرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ بعد ان نزلت علیہ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یعنی سورہ نصر نازل ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس نماز کے بعد آپ نے یہ کلمات ذکر کی ہو، ان کلمات کا ذکر کیا ہو۔ وہ کلمات کیا تھے؟ فرمایا الا یقول فیہا سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ دعا کیا تھی؟ اے ہمارے رب، فرمائے تو ہی پاک ہے، فرمائے کہ پاک ہے اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد فرمائے یہ کلمات کثرت سے ان کا ورد کرتے تھے، آپ فرمائے کثرت سے یہ کلمات پڑھتے۔ اور صحیح مسلم کی اور امام بخاری نے بھی اس کو روایت فرمایا ہے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کچھ کلمات کی تبدیلی ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کیا ہیں؟ میں دیکھتی ہوں کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھتے ہیں۔ آپ فرمائے پڑھنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے میری امت کے بارے میں ایک نشانی قائم کی گئی، میرے لیے میری امت کے بارے میں ایک نشانی قائم کی گئی ہے، اور کہ جب میں وہ نشانی دیکھوں تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھوں۔ اور فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ نشانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نشانی سورۃ النصر ہے۔ فرمائے رب نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، فرمائے کہ جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، فرمائے ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فرمائے پھر تم لوگوں کو دیکھو گے وہ گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ فرمائے کہ فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ فرمائے جب یہ منظر دیکھو نا، فرمائے لوگ جوق در جوق آ رہے اسلام کی طرف، فرمائے اللہ کے احکامات کی طرف، پھر رب کی تسبیح بیان کرو، فسبح بحمدک، اس کی تسبیح کرو، اس کی حمد بیان کرو، فرمائے کہ واستغفرہ، اور کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو، انہ کان توابا، کیونکہ تم اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے، معافی مانگو گے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے یہ سورہ فتح نازل ہوئی، فرمائے میرے سامنے وہ نشانی آ گئی، اور میں اس لیے ہر نماز کے بعد بلکہ عمدۃ القاری اور علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز اور وہ بھی رکوع اور سجود میں یہ کلمات اس لیے پڑھتے تھے تاکہ حکم قرآنی کو احسن طریقے سے پورا کریں۔ رب کا حکم آیا ہے احسن طریقے سے پورا کریں، اور ان کلمات کو اچھے انداز سے پڑھنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، وہ رب کی نماز نماز کے اندر، اور نماز بھی رکوع اور سجود کے اندر۔ رکوع میں جب بندہ جھکا ہوتا ہے یہ عاجزی کی انتہائی فرمے حالت ہوتی ہے کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیا، اور جب سر سجدے میں رکھتا ہے تو یہ خشوع اور خضوع کی انتہا ہو جاتی ہے۔ فرمے یہ حالت تو رب کو سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی حالات میں یعنی نماز نفلی عبادات میں فرمائے کہ آپ رکوع اور سجود میں یہ کلمات کثرت سے پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ،
سبحان اللہ ہے۔ یہ مختلف روایات کے الفاظ ہیں، جو آسان سے یاد ہو جائیں وہ کلمات یاد کریں اور ان کو کثرت سے نوافل کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ ہے وبحمدہ، فرمائے کہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کثرت سے ان کلمات کو نوافل نماز میں رکوع اور سجود میں پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ بات تو واضح ہے نا کہ تمام انبیاء کرام معصوم ہیں اور ان سے گناہ کا صادر ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے، متصور ہی نہیں ہے، گمان بھی نہیں ہو سکتا اس بارے میں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو تمام انبیاء کے سردار معصومین ہیں اور سید المعصومین ہیں، استغفار پھر کیوں کرتے تھے؟ اللہم اغفر لی، مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میری مغفرت فرما۔ رسول اللہ یہ کلمات کثرت سے کیوں پڑھتے تھے؟ جب ہیں معصوم، گناہ کا تصور بھی وہاں نہیں ہے اور رب نے گناہوں سے پاک پیدا فرمایا ہے اور فرمائے کبھی گناہ کا خیال تک بھی نہیں آ سکتا، پھر آپ یہ فرمائے کلمات فرمائے بار بار کیوں پڑھتے تھے؟ ایک بات تو یہ ہے، یہاں پہ علماء نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات امت کے درس کے لیے پڑھا کرتے تھے، تاکہ میری امت کو یہ سبق حاصل ہو کہ اللہ کے محبوب کا یہ معمول ہے، فرمائے ہم بھی اس کو کثرت سے کریں۔ ایک تو بات یہ تھی، اور اس سے بھی سب سے بہترین بات جو تھی وہ یہ کہ اظہار بندگی کے لیے رب کی بارگاہ میں، جس طرح کے میں نے حدیث مبارکہ کئی مرتبہ عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کثرت سے رات کو قیام کرتے ہیں، پیر متورم ہو جاتے ہیں اور فرمائے آپ تھوڑی دیر آرام کر لیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ بات بھی امت کے لیے درس تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، فرمائے رب کے حبیب ہیں، رب کے محبوب ہیں، وہ اتنی کثرت سے عبادت کرتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ فرمائے کہ تو اس لیے ہمیں بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ درود پاک پڑھیں حضور کی ذات کے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے جلال کو یاد کرنے کے لیے تم جو تسبیح یعنی سبحان اللہ اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تحمید یعنی الحمدللہ کرتے ہو وہ عرش کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ یہ تسبیحات سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، فرمائے کہ یہ عرش جو رب کا عرش ہے اس کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے اور ان کی آواز جس طرح شہد کی مکھیوں کی بھلبلاہٹ کی آواز ہوتی ہے نا، فرمائے ان تسبیحات کی آواز بھی وہاں ایسے ہوتی ہے اور یہ اپنے پڑھنے والوں کا تذکرہ کرتی ہیں۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارا تذکرہ بھی وہاں پہ ہو، تمہارا تذکرہ بھی وہاں پہ ہو؟ اور کبھی سوچا ہم نے جس کا تذکرہ وہاں پہ ہو، رب کے عرش کے قریب ہو، کیا وہ عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارا تذکرہ رب کے عرش کے قریب ہو، فرمایا کثرت سے تسبیحات پڑھا کرو، سبحان اللہ کثرت سے پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کیا کرو، الحمدللہ کا ورد کثرت سے کیا کرو، اللہ اکبر کا ورد کثرت سے کیا کرو۔ فرمائے تم یہاں پہ رب کے نام کا ذکر کرو گے، رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا، وہ وہاں پہ تمہارے نام کا تذکرہ کرے گا۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام بیٹھے تھے، فرمایا کیا تم میں سے کوئی روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر سکتا ہے؟ عمل کرنے کی کسی کی طاقت ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ اب پہاڑ کتنا بڑا جس کی چوڑائی 6-7 کلومیٹر پہ پھیلی ہے، فرمائے کتنا بڑا پہاڑ ہے، فرمائے کہ اور اس کے برابر کوئی عمل کر سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص فرمایا یہ طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر سکے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ کون سا عمل ہے کہ ہم وہ عمل کریں جس کی طاقت اور جس کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا کہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، جو ان کا ذکر کرے گا، فرمایا ان کی تسبیح پڑھے گا، اس کا ثواب ایسے ہے جیسے احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر اس نے عمل کیا ہے۔ فرمایا اتنا بڑا ثواب، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا، بندہ بیٹھے بیٹھے اگر پڑھے الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کتنا ٹائم لگ گیا؟ فرمایا 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ فرمایا اتنا بڑا ثواب، اور اگر ان کی تسبیحات پڑھنا شروع کر دے، پھر خود سوچے کہ اس کی رحمت کے خزانے کتنے بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں، وہ کتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ہر روز 1000 نیکیاں کر سکتا ہے؟ صحابہ سے پوچھا، اب سامنے بیٹھنے والے تو سارے صحابہ ہی ہیں نا، فرمایا کہ صحابہ سے کریم آقا نے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو روزانہ 1000 نیکیاں کرے؟ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے، کیسے کما سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزانہ 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ، کیا کہے؟ آپ بھی سارے بولے نا، کیا کہے؟ سبحان اللہ۔ جو روزانہ 100 مرتبہ بولے سبحان اللہ، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھوا دیتا ہے، 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا ثواب، اور اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، میرے خیال میں 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے، 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ اتنی نیکیاں رب نے تو رحمت کے خزانے کھول کے رکھے ہیں، اور ہم ہیں کہ ان خزانوں میں سے حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی تسبیح و تحمید کو اپنا معمول بنا لیجئے، ایسا نہ ہو کہ اچانک موت آ جائے اور پھر مہلت، فرمائے نیکیاں کرنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے اپنی امت کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کا حکم دیا، فرمائے موت کی تیاری کر لو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، یقیناً دنیا تمہارے لیے فرمائے کہ جائے عمل ہے، تو اپنے اعمال کو بخوبی پورا کرو، اعمال کو بخوبی پورا کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے فرمائے کہ تمہیں بنایا ہے آخرت کے لیے، اور دنیا کو بنایا ہے تمہارے لیے۔ اب تم دنیا کے لیے نہ جیو، آخرت کے لیے جیو۔ فرمائے رب نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا، اس دنیا کو تمہارے لیے، جو تمہارے لیے ہے تم اس کے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ ارے جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا اس کے لیے کیوں نہیں جیتے؟ فرمایا کہ زندگی کے انسان کے اندر 2 مرحلے ہیں، ایک زندگی وہ جو ہماری گزر چکی ہے، اس کے بارے میں انسان غمزدہ ہے، پتہ نہیں میرا حساب کیسا ہوگا، حساب کیسا ہوگا، وہ مالک کیا کیا پوچھے گا، فرمائے اس کا بھی ڈر ہے، اور جو باقی ہے فرمائے اس کا بھی ڈر ہے، فرمائے پتہ نہیں ہماری زندگی کیسے گزرے گی، اس کا حساب کیسے دیں گے۔ فرمائے جب پتہ نہیں ہے نا کہ ہمارا پچھلا حساب کیسا ہے، آگے کیا ہوگا، فرمائے پھر ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ آج موقع ہے، فرمائے جو دن باقی بچے ہیں ان کو سنوارنے کی کوشش کرے، تاکہ جو باقی ہیں ان کو غنیمت سمجھے۔ ہو سکتا ہے انہی میں سے ایک کے صدقے رب ہماری بخشش فرما دے، ایک کے صدقے ہماری بخشش فرما دے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں، امام مسلم نے صحیح کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث کل عبد علی ما مات علیہ۔ یہ جملہ تو بہت چھوٹا سا ہے، لیکن ہماری پوری زندگی پر یہ محیط ہے، پوری زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کو اس حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں وہ مرا تھا، جس حال میں وہ مرا تھا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ فرمایا کہ اگر کوئی بانسری بجا رہا تھا تو اسی حال میں بانسری بجاتے ہوئے اٹھے گا، کوئی شراب پی کے مرا تھا شراب پیتا ہوا اٹھے گا، کوئی قتل کرتے ہوئے مرا تھا قتل کرتے ہوئے اٹھے گا، فرمائے کوئی حرام خوری کرتے ہوئے مرا تھا حرام کھاتے ہوئے اٹھے گا، کوئی سود کا کاروبار کرتے ہوئے مرا تھا سود کھاتے ہوئے اٹھے گا، فرمائے کوئی جھوٹ بولتے ہوئے مرا تھا جھوٹ بولتے ہوئے اٹھے گا۔ اب یہ زندگی کا مدار
ہمارے اعمال پر ہے کہ ہم نے کس حال میں اپنی موت کو اچھا بنانا ہے۔ اس لیے فرمایا اپنی زبان کو رب کے ذکر سے تر رکھو۔ فرمایا کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، کم سے کم جب موت آئے ہماری زبان پہ کلمہ ذکر تو موجود ہو نا، رب کا کلمہ موجود ہو۔ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کس حال میں موت آنی ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر شخص اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرا تھا، اچھی بری۔ فرمائے جس حالت پر آدمی مرے گا اسی حال میں موت آئے گی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی کفر پر مرے تو کفر پر اٹھے گا، اگر کوئی زندگی بھر نیک اعمال کرتا رہے ایمان پہ مرے تو ایمان کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یہاں پہ ایک واقعہ حضرت سیدنا امام ابو محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تین زاہد کہتے ہیں بہت زیادہ عبادت کرنے والے، زہد و تقوی والے، پرہیزگاری والے، فرمایا جنہوں نے اپنی زندگی کو رب کے نام پہ وقف کر دیا۔ فرمایا یہ مت سمجھیے گا کبھی ہم بڑے عبادت گزار ہیں اب ہمارا کیا، فرمایا ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، شیطان کی مجال کے ہمارے قریب آ جائے، ارے شیطان تو بدبخت بڑے بڑے ابدالوں کو غوثوں کو بھی اس نے پانسا پلٹ دیا۔ اب یہ زاہد تھے، بڑے بڑے عبادت گزار، تین ساتھی تھے، تینوں چل پڑے حج پہ۔ فرمایا حج پہ چلے اور پیدل جا رہے تھے، راستے میں ایک عیسائیوں کی بستی آئی اور وہاں پہ اس کے دور تھوڑا انہوں نے پڑاؤ کیا کہ رات یہیں پہ گزاریں اور صبح ہم اپنے سفر پہ جائیں گے۔ جب وہاں پہ رہے تو ان میں سے ایک شخص کی کسی عیسائی عورت پر، نوجوان لڑکی پر نگاہ پڑی، بڑی حسین و جمیل تھی، اس کی طرف دل مائل ہو گیا۔ اب صبح جب جانے کا وقت ہوا ساتھیوں نے کہا چلو، اس نے ٹال مٹول کیا، کہا میاں تم چلو میں آتا ہوں، تھوڑا مصروف ہوں، فرمایا کہ پھر آتا ہوں۔ وہ چلے گئے۔ اب یہ گیا اس لڑکی کے باپ کے پاس، کہا میاں میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، فرمایا نکاح کر دے۔ اس نے کہا اس کے لیے تمہیں بہت مہنگا ایک مہر ادا کرنا پڑے گا، بہت مہنگا مہر ادا کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا وہ مہر کیا ہے؟ کہا مذہب اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت قبول کرنا ہوگی، عیسائیت قبول کرنا ہوگی۔ فرمایا پھر اس کا نکاح کر دوں گا۔ اس نے مذہب اسلام چھوڑ دیا، عیسائیت قبول کر لی، عورت سے نکاح کر لیا اور فرمایا زندگی گزر رہی، 2 بچے ہو گئے، کفر کی حالت میں مر گیا، اس کو دفنا دیا گیا۔ کافی عرصے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے وہی ساتھی پھر اسی بستی میں آئے، پوچھا میاں ہمارا ساتھی یہاں پہ رہا تھا؟ انہوں نے کہا حال بتایا کہ وہ تو مذہب اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر چکا تھا، اب مر چکا ہے۔ اور جب گئے فرمایا اس کی قبر کہاں ہے؟ فلاں جگہ پہ عیسائیوں کے قبرستان میں دفنایا گیا۔ وہاں گئے تو دیکھا ایک عورت اور 2 بچے اس کی قبر پہ بیٹھ کر رو رہے ہیں اور یہ بزرگ وہاں پہ پہنچے تو اسے دیکھ کر یہ بھی رونے لگے۔ تو اس عورت نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ یہ تو عیسائی تھا، آپ مسلمان ہو۔ انہوں نے کہا اس کی عبادت، نماز اور زہد کا تذکرہ کیا، اس کی عبادات کا تو چرچا ہوتا تھا، اس کے زہد کا تو چرچا تھا نا، لوگ اس کا نام لے کر مثال دیا کرتے تھے، بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے، بڑا عبادت گزار ہے۔ اور جب عورت نے یہ سنا نا کہ یار اتنا بڑا عبادت گزار تھا اور عبادت کے اندر اتنی بڑی لذت ہے، عورت کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور عورت اپنے دونوں بچوں سمیت ان بزرگوں کے ہاتھ پہ اسلام لے آئی، کلمہ پڑھا رسول اللہ کا، مسلمان ہو گئی۔ تو فرمایا وہ بزرگ کہنے لگے، فرمایا ہر مسلمان کو چاہیے اپنے انجام سے ڈرتا رہے، یہ کبھی مت سوچنا کہ ہمارے اعمال بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس فرمایا نمازوں کی بڑی گٹھڑیاں ہیں، ہمارے پاس تسبیحات کے بڑے انبار ہیں، ہمارے پاس حج عمرے کے بڑے فرمایا کہ نظام ہے، لہٰذا ہمارے پاس تو کوئی گناہ ہے نہیں، لہذا ہم تو ایمان والے ہیں نا، ہمارا خاتمہ، ارے خاتمے کا کسی کو نہیں پتا۔ فرمائے لوگ ڈرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ، آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ روض الفائق کے اندر علماء نے اس روایت کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ ایک آپ کو دیکھا گیا کہ ایک شیخ تھے ان کے، فرماتے ہیں کہ آپ سارا دن روتے رہتے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا کہ ان سے کوئی کلام کروں، کوئی ان سے کلام نہیں کر سکتا تھا، ان کا روب اور دبدبہ اتنا تھا، فرمایا کوئی قریب نہ جاتا، بس سارا دن روتے رہتے ہو۔ فرماتے ہیں ایک دن میں نے ہمت کی، ان سے کلام کیا،
اور میری طرف دیکھ کر پھر ہچکیاں بند گئی، رونے لگے، اور میں نے انہیں فرمایا ان کا دل بہلایا، ان سے کلام کیا، حضرت بتائیے آپ روتے کیوں ہیں، اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ کہا میاں میرے ایک شیخ تھے جن کی میں خدمت میں رہتا تھا، آج کے دور کا میں اگر مثال دوں کہ میرا پیر تھا، میرا پیر تھا، میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا اور ان کے پاس رہتا تھا، بڑی عبادت کرتے تھے، بڑا زہد و تقویٰ تھا، فرمایا کہ ایک دن مجھے بلایا، بیٹا میرا تجھ پر حق ہے اور تیرا مجھ پر حق ہے، میرا حق معاف کر دینا، لیکن ایک تجھے وصیت کرتا ہوں، فرمایا میری موت کو 3 دن باقی ہیں۔ اتنے کمال کی شخصیت تھے اور موت کا بھی پتہ چل گیا کہ 3 دن باقی ہیں۔ الروض الفائق کے اندر علماء نے بیان فرمایا کہ کہنے لگے 3 دن باقی ہے، 3 دن بعد موت آئے گی، لیکن بات جو سننے والی ہے وہ یہ تھی، کہا میری موت کفر پر ہوگی، ایمان پر نہیں ہوگی، میری موت کفر پر ہوگی، اور جب میں مر جاؤں نا، فرمایا کہ مجھے ایک تابوت میں بند کرنا، رات کے وقت بستی سے باہر لے جانا اور فلاں جگہ پہ جانا، وہیں پہ رک جانا، ایک قافلہ آئے گا، ایک قافلہ آئے گا، اور فرمایا ان کے پاس ایک تابوت ہوگا، فرمایا وہ آ کے میرے دائیں طرف رکھیں گے، اور فرمایا کہ وہ میرا تابوت لے جائیں گے، اور جو تابوت وہاں پہ رکھیں گے تو اسے لے کر آنا اور اس کی تجہیز و تکفین کرنا، اس کو دفنا دینا۔ فرمایا کہ 3 دن بعد موت ہو گئی، اور اسی حال میں کہ پہلے تو عبادت میں رہتے تھے، جب موت کا وقت آیا شکل بدلنے لگ گئی، چہرہ جسم سیاہ ہو گیا اور الٹے منہ گرے، مر گئے وہیں پہ کفر کی حالت میں۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے اسے اٹھایا اور لے گیا اسی جو جگہ بتائی تھی، وہاں پہ ایک قافلہ آیا، انہوں نے تابوت رکھا اور انہوں نے دائیں طرف ہی رکھا اور بائیں طرف والا تابوت اٹھا کے جانے لگے، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، میاں بتاؤ تم ہو کون، آخر یہ معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے مجھے بتاؤ۔ تو جو اٹھانے والا آیا تھا نقاب پوش تھا، اس نے کہا میاں یہ جو ہمارے صاحب تھے ہم نے ان کو یہاں پہ رکھا ہے، میں ان کی خدمت کرتا تھا، سیم وہی معاملہ، کہا اس نے مجھے کہا میرا حق تم پر ہے، تیرا مجھ پر ہے، مجھے معاف کر دے، لیکن ایک میری وصیت ہے، اور جب میں مر جاؤں مجھے ایک تابوت میں رکھنا، اور فرمائے فلاں جگہ پہ لے جانا، ایک تابوت آئے گا اسے اٹھا کے لے جانا، عیسائیوں کے قبرستان دفن کر دینا، مجھے وہاں چھوڑ دینا، وہ لے جائیں گے مجھے۔ کہتے ہیں جو وہاں پہ رکھا تھا وہ عیسائی تھا، عیسائی تھا، جب موت کا وقت قریب آیا نا، اس نے غسل کیا، طہارت کی، اس کا چہرہ کھل اٹھا، نور سے چمکنے لگا، اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، اور اسی حال میں فرمائے مر گیا، وہاں پہ اسے رکھا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے اٹھایا وہاں لے آیا، جب میں نے تابوت کھولا تو فرمایا کہ اس کے چہرے سے نور کے انوار برس رہے تھے، فرمایا کہ انوار و تجلیات تھی۔ مطلب کیا ان ساری باتوں کا کہ کوئی بھی اپنی عبادت پہ ناز مت کرے کہ میرے پاس اتنی عبادات ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ میرا خاتمہ کیسے ہوگا۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، آپ ایک دن عید کا دن تھا، فرمائے کہ کہنے لگے، لوگ کہتے ہیں یار آج خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، ارے ہماری عید تو اس دن ہوگی جس دن ہمارا ایمان سلامت جائے گا، ہمارا ایمان سلامت جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا